بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن میں 5 عظیم عورتوں کے نام، یہ اسلام کی 5 بہت ہی عظیم عورتوں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے، جبکہ باقی کو ان کے خاندانی تعلقات کے ذریعے بلایا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور فرعون کی بیوی۔ نمبر 1، حوا علیہ السلام۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ حوا علیہ السلام وہ عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور انہی سے انسانیت کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ وہ تمام انسانوں کی ماں ہے۔ حوا علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق: جب جنت میں ان سے خطا ہو گئی تو اللہ نے ان کو اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اس بات کا انہیں اتنا پچھتاوا ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، جس سے پھر اللہ نے ان کو اپنی مغفرت کے سائے میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی امید دیتا ہے۔ ان کا پچھتاوا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ نمبر 2، ام موسیٰ علیہ السلام۔ ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کے دور میں جنم دیا، لیکن فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم کے بعد انہوں نے اپنی ممتا کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا، یعنی سمندر میں ڈال دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس کر دیا اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر بنے۔ ام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق: ام موسیٰ علیہ السلام اسلام میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط یقین دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک آدرش ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اللہ پر یقین رکھنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ دیے گئے حکموں کے پیچھے کیا ہے یہ بھلے ہی ہم سمجھ نہ پائے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چنا ہے، بے شک۔ نمبر 3، حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ حضرت آسیہ مصر بہت ہی ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ فرعون کو اس بات کے لیے منا لیا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا مان لے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی پرورش میں ہی بڑے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی اور بلایا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے والوں پر ظلم کیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو بھی ستایا کیونکہ وہ اللہ پر یقین کرنے لگی تھی۔ ایسو آرام میں رہنے کے باوجود انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے تو وہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی جان دے دی۔ حضرت آسیہ کی زندگی سے سبق: حضرت آسیہ کے اندر اللہ پر اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے عیش و آرام کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر ایک قربانی دینی چاہیے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین آئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایماندار اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی موجود تھی۔ انہوں نے یہ بات جا کر اپنے باپ کو بتائی۔ پھر بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرنا چاہا۔
وہ یعنی ان کی بیٹی ایک بہت عقلمند عورت تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بے گھر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی زندگی سے سبق۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے جس میں کئی سبق ہمیں ملیں گے، لیکن ان کی زندگی سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت کو کسی مرد کی خوبیاں دیکھنی چاہیے، نہ کہ اس کے پیسے یا اس کی زندگی میں آنے والی چیزوں کو۔ نمبر 5، مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام، جن کو میری بھی کہا جاتا ہے، وہ اکیلی عورت ہیں جن کا باقاعدہ قرآن نے نام لیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کی 19 نمبر سورہ کا نام بھی ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، جنہیں یوسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی سب سے عظیم عورتوں میں سے ایک ہیں۔ مریم علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیٹ میں تھے تو وہ بہت مشکل وقت تھا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں نے ان پر گناہ کا الزام لگایا اور بہت برا بھلا کہا، لیکن انہیں اللہ کا حکم تھا کہ خاموش رہو، تو وہ خاموش رہی۔ پھر اللہ نے ان کو الزامات سے کیسے بری کیا، یہ جب آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ تو ایسے مشکل وقت میں جب ان پر ایک بڑے گناہ کا الزام لگا، لیکن انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے اپنی خاموشی برقرار رکھی، اس لیے ان کی زندگی سے ہمیں خاموش رہ کر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مشکل وقت سے لڑنے کا سبق ملا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔